بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ مجنو کو معلوم ہوا کہ لیلا آ رہی ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے چلا۔ مجنو جس اونٹنی پر سوار ہوا اس کے بچے کو گھر چھوڑ گیا۔ راستے میں مجنو اور اس کی اونٹنی کے درمیان کشمکش شروع ہوئی۔ مجنو چاہتا تھا کہ اونٹنی آگے بڑھے تاکہ لیلا کا وصال ہو سکے۔ اونٹنی گھر کی طرف جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے بچے کے پاس پہنچے۔ مجنو کو ذرا سی غفلت ہوتی تو اونٹنی پیچھے گھر کی طرف پلٹ جاتی۔ چونکہ مجنو کا جسم عشق پر تھا اس لیے وہ اونٹنی کی ایسی حرکت سے بیزار ہوا جاتا تھا۔ انسان کی عقل اس کے ہر کام کی نگرانی کرتی ہے، مگر مجنو تو عشق میں بے عقل ہو چکا تھا۔ اونٹنی کو ہوش تھا، وہ جب دیکھتی کہ اس کی مہار ڈھیلی ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتی کہ مجنو غافل ہے اور وہ پیچھے کی طرف چل پڑتی۔ جب مجنو کو ہوش آتا وہ دیکھتا کہ اونٹنی میلوں پیچھے واپس ہو گئی ہے۔ مجنو اسی حالت میں تھوڑا عرصہ رہا۔ اس نے سوچا دو متضاد سمتوں کے عاشقوں کا باہمی سفر طے نہیں ہو سکے گا۔ اونٹنی مجنو کا راستہ کھوٹا کر رہی ہے اور مجنو اونٹنی کے لیے خرابی ہے۔ مجنو نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور خود لیلا کی طرف چل پڑا۔ اسی طرح جسم اور روح کی خواہشات جدا جدا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہیں۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف سے ہے اور وہ عالم ملکوت کی طرف جانا چاہتی ہے، جبکہ جسم کو زمین اور زمین کی چیزیں پسند ہیں۔ جب تک انسان جسم کی خواہشات کے پیچھے پیچھے رہتا ہے اصل مقصد حاصل نہ ہوگا۔ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت و عشق کو دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ اور بہتر ہے۔ جب مجنو لیلا کے لیے عشق میں اونٹنی کو خیر باد کہہ سکتا ہے تو تجھے بھی اللہ کی محبت و عشق میں جسم اور اس کی سواری کو خیر باد کہہ دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے کا گیند بن جاؤ اور لڑھکتا ہوا اس کے دربار تک پہنچ جا۔ اس سفر میں ابتدا میں تو خود کو کوشش کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کشش شروع ہو جائے گی۔ جذبِ خدا بندی سے جو رفتار ہوگی وہ محض عطائے خدا بندی ہے۔